بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں ہوگا. یعنی کوئی انسان دنیا میں کسی بھی اعتبار سے ظلم کا مرتکب ہوتا ہے، یہ ظلم اس ظالم کے لیے قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل اختیار کر لے گا. جس طرح نیک اعمال نور کا باعث ہوں گے، اسی طرح ظلم یہ اندھیریوں کا باعث ہوگا. اس کے برعکس قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: نورهم یسعی بین ایدیہم. تو نیک اعمال انسان کرے گا، وہ نیک اعمال قیامت کے دن روشنی اور نور کی صورت میں انسان کے کام آئے گا، اور جس کی رہنمائی میں انسان راستہ دیکھے گا. جس دنیا میں اندھیرا ہوتا ہے، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کسی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. یہ نیک اعمال قیامت کے دن اس اندھیریوں میں ٹارچ کی مانند کام دیں گے. لیکن خدا نخواستہ دنیا میں اگر کسی نے ظلم کا ارتکاب کیا ہوگا، اس کے لیے وہ نیک اعمال والی روشنی نہیں ہوگی، اندھیریوں کی شکل ہوگی. ظاہر بات ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں جا سکے گا اور جہنم کی طرف جائے گا. ایک مطلب اس ظلمات کا علماء محدثین نے لکھا ہے کہ ظلمات سے مراد قیامت کے وہ شدائد، ہولناکی اور عذابات مراد ہیں جو اس ظالم کو دیے جائیں گے. اور ظلم چاہے کسی بھی صورت میں ہو، یہ انسان کے لیے آخرت میں نقصان کا باعث بنے گا. دنیا میں سب سے بڑا ظلم وہ کفر اور شرک ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ الشرک لظلم عظیم. پھر اگر انسان صاحب ایمان ہے، لیکن صاحب ایمان ہونے کے باوجود کسی بھی اعتبار سے ظلم کا مرتکب ہوتا ہے، ظلم صرف تشدد کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ظلم کہا جاتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ. کسی بھی چیز کو اس کا جائز مقام نہ دینا، مرتبہ نہ دینا، ظلم کیا جاتا ہے. پھر ظلم چاہے کسی پر جسمانی تشدد کر کے ہو، کسی کی عزت فراہم کر کے ہو، کسی کا مال ناحق کھا کر ہو، کسی کی میراث تلف کر کے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، یہ ظلم کہلاتا ہے. تو ظلم کا مرتکب ظالم قیامت کے دن ہولناکی اور شدائد اور عذابوں میں ہوگا، اور ظلم کا مرتکب ظالم قیامت کے دن اس کے لیے کوئی نیک اعمال کا نور اور روشنی نہیں ہوگی. وہ اسی اندھیریوں میں جا کر عذاب کے گڑھے میں گر جائے گا. اللہ پاک سے آنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا